کوئی ایسا اسکول ہے اس ٹائم جو بچوں کو انسان بنا دے اور ہم اس میں ایڈمیشن لے دیں؟ اور ابھی ہم آپ بیٹھے ہم اسی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہم غلام ذہن ہیں، جو ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں وہ غلامی والی لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم نے اسکولوں میں کتاب اور کاپی پہ کام کیا ہے، شخصیت پہ کام نہیں کیا. ٹیچنگ کا مجھے شوق نہیں تھا، لیکن بچے بیٹے مجھے بہت اچھے لگتے تھے کہ میں اور میری امی نا کبھی اگر ایسے واک کر رہے ہوں اور کسی چھوٹے سے بچے کی پریم ہو تو میں نا رک کے اس بچے کے دونوں فیٹ پکڑ کے نا ایسے ایسے فیل کر کے تو اپنے امی کہتی تھی نہ کرو ایسی حرکتیں، لوگ سمجھیں گے یہ بچے چوری کرنے والی لڑکی ہے نا. یہ نا سنتا ہی نہیں ہے، یہ سوتا بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں سنتا، یہ نا ابھی روئے گا. اب وہ نہیں بھی غریب رو رہا تو یہ ابھی رو دے گا. بچہ لڑکا لڑکی دونوں 12 13 14 سال کے ہو رہے ہیں، وہ ہر طرف سے کیا سن رہے ہیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے زندگی میں؟ صرف پیسہ کمانا. ہمارے ملک کا 2 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا. 1% پریویلیج کلاس کی تو ہم اس وقت بات نہیں کریں گے نا. جب ہم کیا اتنے بچے باہر ہیں؟ ہمارے حالات اتنی بری طرح خراب ہیں، بیسک نیسیسٹیز کی اسٹرگل اتنی شدید ہے کہ علم اس تمام دوڑ میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. علم تو ایک لگژری بنا دیا نا ہم نے، نیسیسٹی تو اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے. ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ کا نام ہے عائشہ کاظمی، جن کا آلموسٹ 28 ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں. اور اگر آپ بھی کسی بچے کے ماں باپ ہیں اور آپ کنفیوزڈ ہیں کہ یار میں نے اپنے بچے کو کس اسکول میں لے کے جانا ہے، اس کی ایجوکیشن کے بارے میں، اس کی پیرنٹنگ کے بارے میں، تو ہم آج اس کو ان سب ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہیں ولید؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، الحمد للہ. تھینک یو ویری مچ جی. آنرڈ اینڈ obliged جی، بہت اچھا لگا یہاں آ کے. آپ نے اپنی اس ایجوکیشن جرنی کا کہاں سے آغاز کیا؟ شوق تھا یا بائی انسیڈنٹ ہی ایجوکیشن انڈسٹری میں آ گئی؟ اچھا، جہاں تک تو جرنی کی بات ہے ولید، آپ کو پتہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ آبویسلی کوئی پلان نہیں تھا کہ ٹیچنگ میں آنا ہے، اور ایکسیڈنٹلی آئے. اور جب آ گئی تو پھر اس کے بعد 28 سال کا سفر گزرتا ہی چلا گیا، اور اس کی لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز سامنے آتی ہی چلی گئیں. بیکاز سب سے پہلی بنیادی چیز یہ تھی کہ مجھے ایک ذریعہ معاش چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم سب کی سمسیا یا ہم سب کی پریشانی یہی ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے تو بیبی ہے، اب کچھ ارن کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے دنیا کو نا. تو وہ کچھ کر کے دکھانے والی جو لگن تھی، لٹریچر پڑھا ہوا تھا، فائن آرٹس پڑھی ہوئی تھی، اور ایک بڑا ریناؤنڈ برانڈ آیا واہ کینٹ میں. تو وی یوز ٹو ریزائڈ ان واہ. تو میں نے کہا کہ میں جا کے اپلائی کروں گی. اور میرے بھائی، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرا بڑا مذاق بنا رہے تھے کہ بڑی مہارانی صاحبہ کے لیے وہ سی وی ان کا پکڑیں گے اور کہیں گے یہ ریڈ کارپیٹ ہے، اس پہ چلنا شروع کر دیں آپ مہارانی صاحبہ. تو جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے نا، تو میرے اندر کے انسان کو نا وہ ایک موٹیویشن یا وہ جو ایک ہوتی نا، اچھا اب میں کر کے دکھاتی ہوں، وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو سم ہاؤ ایک منڈے تھا اور میں نے اپنا فار دا فرسٹ ٹائم زندگی میں گریجویشن کے بعد میں نے اپنا سی وی بنایا نا. تو میں جس وقت کی بیٹے ولید آپ سے بات کر رہی ہوں وہ والا زمانہ تھا جب کمپیوٹر سفید رنگ کے موٹے موٹے ہاتھی کی طرح ہوتے تھے، اور ان کے آگے بیٹھ کے بڑی مشکلوں سے میں نے جناب آگے پیچھے دیکھ داکھ کے اس کو سیٹ کیا، اپنا نام لکھا. تو میں جب اس میں کریڈینشلز ڈال رہی تھی تو ماں سوائے گریجویشن کی ڈگری کے، اور آخری مطلب جو پڑھائی تھی وہ گریجویشن تھا، اور وہ گریجویشن ختم ہو کے بھی اس وقت میرا بیٹا ہارڈلی کوئی سال بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے اس کو بنایا سی وی کو، اینڈ دا نیکسٹ ڈے یہ میرا وینچر تھا کہ اس رناؤنڈ اسکول میں نے جانا ہے اور میں نے یہ وہیں پہ بس دینا ہے. خیر میں نکل کے جب گئی تو رستے میں 2-3 اور بھی اسکول تھے، میں نے ادھر بھی ایک کاپی اپنی دی. تو بس میں جب وہاں گئی تو اس دن مجھ سے ہیڈ مل نہیں سکیں، اور نیکسٹ ڈے کے لیے پھر انہوں نے مجھے کال کیا دوبارہ. ڈیمو ہوا اور قسمت مقدر کہ میری ہائرنگ بن گئی نا. اینڈ بس پھر ادھر سے بیٹے ایک ایسے میں کہوں کہ ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی جو کہ اب تک چل رہی ہے. ویسے لوگ انکم کے لیے یا کچھ کے لیے ایجوکیشن سیکٹر کو چوز نہیں کرتے. آئی تھنک پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر میں اتنا انٹائسنگ اور وہ چیزیں اتنی سیلریز نہیں ہے کہ بندے نے اگر
both focused हो, he want to earn or grow in life, तो वो education sector पे move on हो. तो फिर आपको साथ साथ शौक भी था और आपने कहा शौक को पैशन में करते और साथ साथ कुछ रेवेन्यू अर्न भी हो जाए. देखो उस वक्त ना बेटे, अगर हम 90s की बात करें तो सेफेस्ट जॉब फॉर फीमेल किसको समझा जाता था? अच्छा, किसी भी लड़की ने कुछ भी करना है ना तो वो टीचिंग में चली जाए. You know, when we talk about that कि IT and design and digital era और economics पढ़ लो और ये कर लो और commerce में चले जाओ, अगर उस वक्त भी होंगी ये फील्ड्स, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसने फाइन आर्ट्स और लिटरेचर पढ़ा हो, तो अगर आप ये देखें ना कि क्या बेसिक क्वालिफिकेशन थी, वो भी टीचिंग में ही फिट इन बन रही थी ना. नॉर्मली दे आर लुकिंग फॉर समबडी वेल वर्स्ड विद इंग्लिश एंड जो कि अच्छी तरह से बोल दें. और फिर छोटे बच्चों की जब आप बात करें तो फाइन आर्ट्स का रिश्ता अर्ली लर्निंग का बहन भाई हैं ये दोनों चीज़ें. तो मुझे अपने क्रेडेंशियल्स में भी ये बात वाज़ेह नज़र आ रही थी कि मेरे लिए मोस्ट सूटेबल टीचिंग ही बन रही है. ठीक है ना. और हाँ, शौक में कहूँ या जब मैं पढ़ती थी तो मैं कहती थी मैं टीचर बनूंगी. नेवर यही सोचा हुआ था. मैं तो जनाब सादक़ैन और बिलजी की तरह पेंटिंग्स बनाऊंगी, सुबह 1.25 करोड़ में वो निकल जाएंगी, मज़े से फिर मैं मिलान और इधर का टिकट कटा के और बस जनाब वो फिर मैं 6 महीने वेकेशन लूंगी. अब तो जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो हम कोई और इंसान होते हैं. ख्वाब और सपने और ख्यालात बड़े रॉयल होते हैं ना. तो वो तो बेटे वलीद ऐसे चपक के चपेड़ की तरह आया ना कि हमारी एक उर्दू की लेक्चरर थी, तो उन्होंने हमसे सबसे वो बच्चियों से पूछ रही थी, अच्छा बेटे आप क्या बनेंगी और आप क्या बनेंगी, सबसे सवाल जवाब हो रहे थे. तो मैं और मेरी फ्रेंड ना, हम लोग क्लास के डॉन थे. तो उन्होंने कहा चलें आयशा काज़मी आप भी बताएं. होते हैं लड़कियों के भी डॉन होते हैं. अच्छा. डॉनी होते हैं तो मैं डॉनी थी. अच्छा. तो मैं और मेरी दोस्त क्लास के डॉनी थे. तो अब उन्होंने हमसे भी पूछा कि अच्छा आयशा काज़मी आप क्या बनेंगी ना. तो टोन भी बड़ी उनकी ऐसे सार्कास्टिक और तंजिया किस्म की थी ना, ऐसे पेन उन्होंने रखा. मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और मैंने कहा हम कुछ भी बने ना, हम टीचर कभी भी नहीं बनेंगे. टीचर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम टीचर बन जाए. हाँ टीचर तो वो आपको पता है ना बेटे, कभी कभी अल्लाह ताला ने कोई ऐसा हमारा जुमला होता है हाँ. कि उसकी ऐसी पकड़ होती है लग पता जाता है. पकड़ ऐसी हो कि 28 साल ही उसी पकड़ में ही निकल गए. ये है शुरुआत. वो एक होता है ना कूल किड्स, वो हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर सका तभी टीचर बने. वो मूवी भी है ना आमिर खान की के वो उसको कहता है कि तुम प्राइमरी टीचर हो और बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाते हो. सो ये बिल्कुल ये टॉन्ट बड़ा पर्टिनेंट है कि ये महाराज ये कुछ नहीं बने, ये तो टीचर बनेगा. ऐसे कहते हैं, अभी तक भी लोग ऐसे कहते हैं. प्राइमरी बच्चे तो खपा देते हैं, बंदा रुला देते हैं बच्चे, छोटे बच्चे तो कैसे काबू कर लेते हैं. हमारे तो 1-2 है वो नहीं होते. तो क्लास में पता नहीं कितने 20-30 है, वो कैसे कर लेती है. बेटे उसमें टीचिंग का मुझे शौक नहीं था, लेकिन बच्चे बेटे मुझे बहुत अच्छे लगते थे. इतने मुझे बच्चे अच्छे लगते थे कि मैं और मेरी अम्मी ना कभी अगर ऐसे वॉक कर रहे हों और किसी छोटे से बच्चे की प्रैम हो, और बेशक वो हमारे नेबर्स नहीं है और काफ़ी आगे घर है, तो मैं ना रुक के उस बच्चे के दोनों फीट पकड़ के ना ऐसे ऐसे फील करके तो अपने अम्मी कहती थी ना करो ऐसी हरकतें, लोग समझेंगे बच्चे चोरी करने वाली लड़की है ना. तो मैं कहा अम्मी बस कर दे, मैं थोड़ा सा प्यार कर लूँ फिर चल. तो वो जो बच्चों से प्यार था ना वलीद, वो मुझे था ही था. और जब मुझे उन हेड ने कहा कि ना जो हमारे पास वैकेंसी है ना वो है ही नर्सरी में, सो एज आई सेड दैट आई वाज लुकिंग फॉर अ जरिया मौश. मैं कहा मरता क्या ना करता भाई, नर्सरी क्या, तुम मुझे ऐसा करो पीजी दो. और बच्चे अच्छे लगते थे. तो शी सेड दैट कल मैं फिर आपकी डेमो लूँगी और लेटर बी है, बी इसका साउंड और इसको आप कैसे आर्टिकुलेट करेंगी 4 साल के बच्चे को, तो हम ये देखेंगे. तो मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब मैं घर गई
اور میں نے بیٹھ کے, اور سیدھی جو بات بتاؤں بیٹے کہ یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا ایک گھرانہ ہوتا ہے جس میں 5-6 لوگ جو ہیں وہ ٹیچنگ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو آپ اپنی کسی باجی وغیرہ کو فون لگاتے ہیں. اس وقت تو بیٹے وہ ور والے فون چلتے تھے, یہ اتنا موبائل کہاں ہوتے تھے, تو بندہ کسی سے کوئی سیکھ ہی لے کے آ جائے گا, وہ بھی کوئی فیشن نہیں تھا. میں سوچتی رہی کہ اچھا کون ہے, تو میرے دماغ میں کوئی ایک انسان نہ آئے کہ میں اس سے جا کے سیکھ لوں گی, اس سے جا کے کچھ پوچھ لیتی ہوں. اللہ کا نام لیا اور بس میں نے اپنے دماغ میں بٹھایا کہ اچھا کل جب وہ میری ڈیمو لیں گی تو میں پہلے یہ کروں گی, پھر میں اس طرح سے سارے بچے انوالو کروں گی. وہ ڈیمو میری بڑی اچھی چلی گئی. آپ کو ہوتا ہے نا جب لک ساتھ دے رہی ہو. اور ہاں یہ میرا جو سب سے بیٹے میرا اسٹرانگ ایج تھا وہ یہ تھا کہ بچے نا وہ مجھے بالکل نہیں جانتے تھے. دیٹ واز ویری فرسٹ ڈے وین جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ایوری ون پلیز آپ لوگ دیکھیں ایک ٹیچر آئی ہے اور وہ اب آپ کو کچھ کروائیں گے. اب وہ جو 1-2 سیکنڈ تھے ان میں بس مجھے ایسے لگا کہ میرا دل یہاں سے نکلا ہے اور وہ ٹریول کر کے کہیں پیٹ میں چلا گیا. اس کو ڈھونڈ رہی تھی دل کہاں ہے. تو اینڈ دین بس وہ 1-2 سیکنڈ کی گھبراہٹ تھی بیٹا, ہارڈلی سچ بولوں تو 10 سیکنڈ نا, جب وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی. جب وہ ایک کاغذ لے کے ایک طرف بیٹھ گئی نا, پھر میں نے کہا کہ بس دل میں پڑھا, کلمہ پڑھا اور بس اس کے بعد میں شروع ہو گئی. جب ڈیمو ختم ہوئی نا تو مجھے کہہ رہی تھی کہ آر یو شور کہ تم نے کبھی پہلے کبھی نہیں ارلیئرس کو پڑھایا یا بچے کبھی. میں کبھی ابھی مجھے گریجویشن ہو کے 6-8 مہینے ہوئے ہیں, تو کدھر میں نے کوئی ایکسپیرئنس گین کیا ہوا, کیا کیا ہوگا. تو وہ بہت بہت انسپائر ہوئی میرے وے آف نیچرل ٹیلنٹ تھا جو بیسیکلی آپ کا جو سامنے نظر آ گیا تھا. ہاں وہ ڈیمو اچھی گئی اور پھر میں اس نرسری کلاس کی ٹیچر بن گئی. وہاں سے پھر نرسری کلاس سے پھر آگے ڈفرینٹ اسکولز میں کرتے نہیں بیٹے وہاں بڑا لمبا ٹائم گزارا. دیٹ واز اے ونڈرفل ریناؤنڈ برانڈ آف اسکولز, اور اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا ولید. جب تو وہ ایک ایکسپیرئنس ہونا شروع ہوا نا, تو آپ کو پتہ ہے جو پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں وہ ٹیچر کی گرومنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. دے ٹیک دا ٹیچر تھرو سیورل کورسز. اب آپ کا پہلے انڈکشن ہوگا جس میں ہم آپ کو بیسک پروسیجرز بتائیں گے, پھر آپ کا ایک فاؤنڈیشن ہوگا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارلی ایئرز کا کیا فریم ورک ہے, یہ کیسے کام کرتی ہے, اس کے کیا لیولز ہیں, کیا ٹیئرز ہیں. تو اس میں انہوں نے اتنی پرٹننٹ اور اچھی ٹریننگ دی بیٹے ہمیں کہ پھر مجھے اس کام میں بہت زیادہ مزہ آنے لگا. ایک کیوروسٹی جو تھی وہ بھی میری سیٹسفائی ہوتی تھی کہ اچھا یہ تو ایک نئی چیز ہے, یہ تو ایک نیا ایکسپیرئنس ہے. دین اپنے جتنا بھی 28 سال میں سے میرا جتنا بھی ٹیچنگ کا ٹینیور ہے بیٹے, اس میں میں نے بہت سارے لیولس کو پڑھایا. پہلے ارلی ایئرس کو پڑھایا 1-2 سال کے لیے, انگلش بھی لی گریڈ 3 کی, اور آرٹس بھی پڑھایا. سو فلیور میں نے اس ایک اسکول میں 8 سال کے عرصے میں بہت سارے ڈفرینٹ لیولس کے دیکھے. ایکسپیرینسز فرق تھے, ورنہ اگر اتنا عرصہ نرسری لیتی تو وہ بہت منوٹنی ہو جاتی نا, بہت بورنگ ہو جاتا. تو دا نیکسٹ ایئر آئی واز ٹیکنگ کنڈر گارٹن, پھر اس کے بعد دوبارہ سے پلے گروپ, پھر سو آن اینڈ سو آن, اور اس طرح سلسلہ چلتا گیا. سو یہ بات ہے میرے خیال ہے 96-97 کی. جی اس وقت ٹیکنالوجی کا تو بالکل نام و نشان نہ ہونے کے برابر تھا. اس وقت خود سیلف لرننگ, سیلف امپرووائزیشن, اب تو جو کچھ بھی کرنا ہے یوٹیوب سے دیکھ لو. جی ایسا ہی. تو اس وقت آپ مطلب لٹرلی یو وڈ بی لرننگ ان دا کلاس کہ یہ اس بات کا یہ ریئیکشن آ رہا ہے, اس بات کا یہ ریئیکشن آ رہا ہے. جی, اور بیٹی اس میں سب سے زبردست بات یہ ہوتی تھی کہ کوئی اناؤنس ہوتا تھا ہماری جرنل اسٹاف میٹنگ میں کہ آفٹر اے ویک ہماری کوئی فنکشن کنڈکٹ ہو رہا ہے یا کچھ, تو سارے لوگ جو ہے نا لائبریری کی طرف در دوڑتے تھے کہ وہاں سے کوئی بک اٹھائیں گے, کوئی ریفرنس نکالیں گے. کیونکہ یہ جو اب جیسے آپ کے 5 انچ کے موبائل میں پوری دنیا بند ہے نا, یہ وہ زمانہ نہیں تھا, دنیا بڑی اوپن تھی, ہر چیز آپ نے اسٹرگل کر کے ڈھونڈ کے. ہاں زیادہ اگر کچھ ہوتا تھا تو لوگ وہ جو ایک لینڈ لائن نمبر ہے نا, اس میں اپنے خاندان کے عالم لوگوں سے کچھ پوچھا کرتے تھے کہ ان کو فون لگایا اور ان سے کچھ پوچھا, یا پھر آپ اپنے کولیگز میں ایسا کولیگ ڈھونڈتے تھے کہ اس سے آئیڈیا لیں, یہ پرانا ہے اس سے کوئی مشورہ کر لیں. تو یہ تو بالکل سچ بات ہے کہ چیزیں زیادہ مینول تھیں.
ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی آرٹ پیس بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہیڈ کا ویژن ہے, اس کے دماغ کے اندر ایک بات ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کل ان کو سب بچوں کو تم اس طرح کا کاسٹیوم پہناؤ. سو یو نو ناؤ دا ایوری تھنگ از اے کلک اوے. آپ لکھو علی بابا کاسٹیوم, آپ کے پاس اتنا ویریشن اوپن ہوگا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ میں مارکیٹ سے ہی خرید لوں, DIY کروں یا کیا کروں. یہ وہ زمانہ نہیں تھا. یہ آپ نے اب تصویریں نکالی, اچھا بھائی علی بابا کارٹون کیریکیچر میں ایسے بنا ہوا ہے, ریئل میں ایسے دکھتا تھا, جو اس کا ٹراؤزر تھا ایسے تھا. یو نو اٹ یوزڈ ٹو بی اے ڈیٹیلڈ اسٹرگل. وہ تو بات فرق تو ہے. someone who used to love books? ویری مچ میں اگر بیٹے لائبریری میں چلی جاؤں نا, تو وہ جو لائبریرین تھی وہ مجھے کہتی تھی عائشہ اب میں لائٹیں بند کر رہی ہوں, خدا کے واسطے اب تم یہاں سے اٹھ جاؤ, تمہاری کلاس ہے. نہیں بس مجھے 5 منٹ اور مجھے دیکھنے دو. کس ٹائپ کی بکس آپ کو زیادہ شوق تھا؟ شوق بیٹے کیونکہ فائن آرٹس پڑھا ہوا تھا, تو جن کے اندر پینٹنگز بنی ہوں. اب کوئی کام ہے نائف کا اور کوئی ہے ایکریلک پینٹنگ. کیسی کر لیتی ہیں آپ؟ پینٹنگ بس اب اپنے منہ میاں مٹھو تو نہیں بنوں گی. ایکریلک بھی کر لیتی ہوں, آئل بھی کر لیتی ہوں, واٹر کلر بھی کر لیتی ہوں. بنا کے گھر میں اپنی لگائی نہیں ہے پینٹنگ؟ بے تحاشا بیٹا, گیلری ڈیولپ کی ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ پینٹنگ کا شوق ہونا بیٹا, یو نو اٹس اے کائنڈ آف ٹول, اٹس اے کائنڈ آف اے کتھاسس ٹول. جیسے شاعر شاعری کر کے سکون محسوس کرتا ہے, گلوکار گانا گاتا ہے تو وہ ایک دم ایٹ پیس آ جاتا ہے, ایک نیا گانا بنا. تو آرٹسٹ بھی ایسے ہوتا ہے, وہ اپنی ایک چاہے اس کا وہ جو میں آپ سے شروع میں بات کری تھی, چاہے بکنے کے بعد آپ کو ملان جانے کے ٹکٹ کے پیسے بچیں یا نہ بچیں, شوق تو پورا ہوتا ہے نا آپ کا. تو وہ آپ اپنے لیے بھی, اپنی ذات کے لیے بھی, اپنے کتھاسس کے لیے بھی اگر آپ پینٹنگ کرتے, سی ناؤ sitting in a school as the lead, it's very tough. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کا فلسفی سے کیا تعلق ہے؟ Because a lot of artistic people are then philosophical and you know they started to see life in a different way. So how did it happen? کیا آپ کو بھی اس طرح سے؟ ہاں دیکھو بیٹا, آرٹ چاہے ریلیٹڈ آرٹ ہو, کسی بھی فارم آف آرٹ ہو, وہ آدمی یا وہ خاتون یا وہ انسان اگر ہم بات کریں تو وہ ایک نارمل انسان سے فرق تو ہے, ٹھیک ہے نا. تبھی اس کی جو ایک پرسیپشن ہے ٹورڈز لائف, وہ اس ایک کام کو کرنے میں یا اس ایک تخلیقی کام کو کرنے میں زیادہ مصروف ہے وہ شخص, ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو کیسے دیکھتی ہوں؟ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں, دیکھو ایک وہ عام انسان ہے جو کہ ساری روٹین کے کاموں کو ایک طریقے سے کر رہا ہے اور اس میں خوش ہے, جو سوالات بہت پوچھتا ہے یا جس کے تحفظات اور اعتراضات ہوتے ہیں, وہ تخلیقی دماغ ہوتا ہے. اور تخلیقی دماغ کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی, اس کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایون ان دا جابس دے آر موربڈ مسفٹس. یہ ایک پروون ریسرچ کی مدثر میں بات کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب میں اپنے تجزیے سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں. جتنے لوگ جابس میں ہیں, اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کریٹو مائنڈ ہے نا, تو وہ وہاں بڑی تکلیف میں ہوگا. جیسے وہ ایک قانون پاس کریں گے, یہ چیزیں ایسے رکھی جائیں گی, وہ چیزیں ایسے رکھے جائیں گی, اور دروازہ اس طرف سے کھلے گا. تو وہ جو تھوڑا کریٹو آدمی ہوگا, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ تو ایسے کی جگہ سے, تو وہ اس کو دیکھیں گے کہ کیوں بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہے, ہمیں بھی مشکل ہو رہی ہے کافی. ہاں تو دیکھو ایک انسان ہمارے سامنے بیٹھا ہے, ہمیں ایک ریالٹی دکھا دی ہے, برس کی پیڑا کاٹ کے, تو سمجھو کہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وجہ جس پاس آج آپ نے بتایا کریٹو مائنڈ ہے. جب ہم نے نسخہ بتایا تو حل بھی بتائیں. بچے ہیں آپ دونوں کے؟ جی بالکل. کتنے؟ دو بچے. دو. جب تخلیق زیادہ بڑھے تو بس ان کی طرف نگاہ کر لینا اگر ملازمت کرنی ہے. جب دماغ بہت تخلیقی طرف جانے لگے, ان کو توبہ استغفر اللہ, دل لگا رہے گا ملا بھائی. ورنہ کبھی کسی کے قتل کو چاہے گا, کبھی کسی کے اوپر سے 15 دفعہ روڈ رولر گزارنے کو چاہے گا. تو ان خیالات سے اب کیسے نمڑا جائے؟ ہر دفعہ نگاہیں موڑ کے معاش کی وجہ کو دیکھا جائے, ٹھیک ہے نا. اکیلے ہوتے تو شاید چائے کا کپ کوئی امی کے گھر سے بھی لا کے پی کے گزر ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ بچوں کو دیکھیں تو پھر آپ کے جو تخلیقی ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا, جو ادھر ادھر سے پھدک کے نوکری چھوڑنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر پیسیفائی ہے, ٹون ڈاؤن ہو جاتے ہیں. چپوئے بیٹھ جا.
سر آپ بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, کافی دیکھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ ڈیل کرنا کیسا ہے, تو کتنا کی مشکل ہے کہ ایک بچے کو ڈیل کرنا ہے, کہ ہم پیشنس آئی تھنک از دا بگیسٹ تھنگ جو آپ کو ریکوائرڈ ہے کسی بچے کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھو بیٹے, میں جب ٹیچر ہائر کرتی ہوں تو میں اس سے کہتی ہوں کہ آپ کی ڈگری ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, پھر ارلی ایئرس کے ٹیچر کو جس طرح کا انسان ہوتا ہے وہ ایک بالکل ہی ٹوٹلی الگ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر آپ میں پیشنس, عام انسان کا بھی اچھا ہی ہے, کیونکہ ہمارا دین بھی انسانیت کا حکم دیتا ہے نا, صبر کا, انسانیت کا, اخلاق کا حکم تو دین بھی دیتا ہے. تو پھر آپ اس کے لیے آپٹ کریں. اگر آپ صرف ایک جاب ہنٹ کر رہی ہیں اور سوچیں یار گیپ ایئر لینا ہے, کچھ کر لوں, تو دس از ناٹ دا رائٹ پلیس, بیکاز ود ان فیو ڈیز آپ بالکل ڈرین ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں اور اپنی خوشی سے آپ کہہ رہی ہیں میں اپنی خوشی سے 4 ایئر اولڈ کو ڈیل کرنا چاہتی ہوں, تو پھر آپٹ فار اٹ. اگر ذرا سا بھی شوق ہوگا, ذرا سی بھی لگن ہوگی, تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ میری ڈیمو اس لیے اچھی چلی گئی کہ مجھے بچے اچھے لگتے تھے. میں نے جیسے ہی کچھ ایک سانگ سا شروع کیا, وہ سارے 24 میری طرف دیکھنے لگے اور جو میں کر رہی تھی وہ کرنے لگے. جن کو بچے اچھے نہیں لگتے وہ کیا کریں؟ وہ پھر ارلی ایئرز میں مت آئیں. دیکھو بیٹے, وہ پھر ان کے لیے ٹف ہو جائے گا. بٹ دیکھیں ماں باپ بھی ہوتے ہیں, ضروری نہیں ٹیچر. وہ ایک بچہ جب ایک آج کل جو ہے بچہ اتنا زیادہ عجیب ایکٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ کیسے دیکھو بھائی, اگر آپ ماں باپ بن گئے ہیں نا, تو پھر آپ میک شور کریں کہ وہ آپ کو اچھا لگے, ٹھیک ہے نا. وہ تو آف کورس وہ نیچرل ہے. اس میں تو آپ کے لیے یہ والی میرے 3 بچے ہیں, مجھے تینوں اچھے نہیں لگتے, تو اس کے لیے تو وہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ جی میرے پتہ نہیں 16 بچے اور میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا, پیار نہیں کیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اب اللہ تیرے دل کو سخت کر دے یا اس میں نرمی نہ ہو تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ ٹاپک, اس پہ ہم ایک الگ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں بات آتی ہے ماں باپ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے, یہ وہ بالکل یہ ایک الگ اینگل ہے. ہم بات کریں استاد کی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ایک ٹیچر آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے, وہ صاف آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ارلی ایئرز مت دینا میم, میرا پریویس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور میری پریفرنس ہی 8 سال 7 سال ہے, جن کو میں بٹھاؤں اور وہ بات کو آرام سے سمجھ لیں اور کر لیں. اب اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ آرام سے بات نہیں سنتا, اس کے سننے کے طریقے فرق ہیں, ہمیں وہ سمجھنے ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے تجرباتی کاموں میں اس بچے کی گروتھ کو خراب کر دیں, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی نیڈز ایکچولی ہیں کیا, وہ 4 سال کیا کی بچے کی کیا نیڈز ہو سکتی ہیں, اس کو کیا چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں بچے کو. دیکھیں بچہ نا ایک ہیومن برین اور ایک ہیومن باڈی کا منیچر ماڈل ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا, اکثر میں پیرنٹس کو دیکھتی ہوں, چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور خاندان کے لوگوں کے سامنے اس کی بیٹے یہ نہ سنتا ہی نہیں ہے, یہ سوتا بھی نہیں ہے, یہ بات بھی نہیں سنتا, یہ نہ ابھی روئے گا, اب وہ نہیں بھی غریب رو رہا تو یہ ابھی رو دے گا, آپ اس کو یہ دیں. وہ نہیں, وہ ایک میم بھی بنی ہوئی ہے بڑی زبردست اس پہ کہ وہ یہ چپس مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کی کنورسیشن کو کوڈ ان کوڈ ڈسائفر بھی خود ہی کر رہے ہیں, پھر ہم ان کو ایک ججمنٹل اپروچ سے بیٹے خود ہی دیکھ رہے ہیں, جبکہ اس منیچر انسان کی تمام نیڈز, تمام فیلنگز, تمام احساسات, برین کے تمام فنکشنز بالکل اسی طرح ہیں جیسے آپ کے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اسی طرح محسوسات رکھتا ہے. وہ جب زبان سے بولنے لگ گیا ہے نا, تو وہ اتنا ہی سمجھ رہا ہے جتنی زبان اسے آتی ہے نا توتلی سی, اتنے الفاظ اس کے اسکیماز میں ہیں تو نکل رہے ہیں نا. تو پھر جب آپ اس کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ بدتمیز ہے اور وہ بدتمیز سمجھتا ہے, تو پھر آپ سب سے بڑی ناانصافی اس وقت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بچوں کے سامنے ان کو ڈی مورلائز کرنا, ان کو برا بھلا کہنا, ان کو انڈائریکٹلی یہ ایک میسج دینا ہے بیٹے کہ یو آر گڈ فار نتھنگ, ٹھیک ہے. دیکھیں اب میں آپ کو اس کی ساری جسٹ پہ بات کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ ہے تو وہ ٹائڈی اپ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اس نے گند مچا دیا اور امی آواز دیتی ہیں ماسی کو, بھائی پروین جو بھی ہے آپ آؤ, یہ ذرا تھوڑا کمرہ ٹائڈی اپ کر دو, اب میں اس کو شار دلانے لے جا رہی ہوں. انڈائریکٹلی آپ نے اس 4 سال کے بچے کو یہ بتایا کہ ٹائڈی اپ تمہارا کام نہیں ہے, صرف گند مچانا تمہارا کام ہے,
بتایا کہ نہیں بتایا؟ بالکل بتایا. تو آپ اسی وقت اس کو کہیں کہ بیٹے آپ بھی کوشش کریں, اس ماسی کو بھی بلا لیں, چلو بھائی اب ہم سب ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں, تو اس کو اتنی چھوٹی عمر میں ہی رسپانسبلٹی کا بھی پتہ چلے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں, سیڑھی پہ اکیلے مت جا, یہاں ہاتھ پکڑ لو, یوں کر لو. آہستہ آہستہ بیٹے میں دیکھ رہی ہوں پیرنٹ اوور پروٹیکٹنگ, اتنی اوور پروٹیکشن ہے کہ وہ بچہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ فرسٹریشن پھر وہ رو کے نکالتے ہیں, چیخ کے نکالتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ فون کی, بیٹا کتنی ہم دن میں ریلز دیکھتے ہیں کہ 4 سال 5 سال 3 سال کو یہ اپنا گیجٹ مت پکڑا دیں, جب آپ بزی ہیں اسے یہ ہاتھ میں مت دے دیں. اس کی میٹا کوگنیشن, برین کے فنکشن, اسکیما, سائٹ, کتنا کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے. کتنی چیزیں ہم اس پہ پڑھ رہے ہیں, لیکن سن کون رہا ہے, کر کون رہا ہے, کوئی بھی نہیں. پیرنٹس کے لیے بڑا ایزی ہے نا, بچے تنگ کر رہے ہیں, ان کو اسکرین دے دی, وہ خاموش ہو گئے, اور بچے جو ہے آرام سے اسکرین دیکھتے رہے اور آپ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں, جو بچے کو تھوڑا بھی پیرنٹ سے کوالٹی ٹائم ملتا ہے, اب وہ اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کے مینول لوڈو کھیلی ہے یا اس کے بلاکس کے ساتھ انوالو ہوا ہے, ایک مدر فادر ہیں جو کہ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ تم نے کیا بنایا ہے, چلو اس کے ساتھ میں بھی بیٹھ کے ایک بلڈنگ بناتا ہوں. سمپل اس کے ساتھ وہ پیکا بو یا تابی کھیل لیں چادر کے ساتھ, ایسے ایسے کر کے, تو اس بچے کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اویلیبل ہوں اور تمہاری میرے زندگی میں بڑی ویٹیج اور ویلیو ہے. وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے بیٹا. اب زندگی میں جو سب سے زیادہ ہر طرف میں سنتی ہوں, کیا چیز سب سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھو, زندگی کی سپیڈ تو بہت تیز ہوتی جا رہی ہے نا, ہم فلیش بنتے جا رہے ہیں. ایک ہی دن میں ہمیں خدا جانے کیا کیا اچیو کرنا ہے. ہر آدمی تعلیم دیکھیں بیٹے, لوگ تعلیم کیوں چاہتے ہیں, اس سے میں کیا بن جاؤں گا. لیکن اگر آپ بنیاد کو دیکھیں, علم ایک چیز ہے اور ذریعہ معاش ہونا, پیسے کمانا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا تعلق آپ کے نصیب مقدر سے بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھو ایک ہی جگہ پہ 2 شاپس ہوتی ہیں, ایک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہونے کی بھی اسپیس نہیں ملی, اور ایک بالکل خالی پڑی ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ آلویز کہ ہم یہ بات کریں فلاں کا بڑا کیلیبر تھا, دیکھا کیا پیسے کما رہا ہے. یہ سب سے غلط نظریہ ہے. بچہ, لڑکا لڑکی دونوں 12 13 14 سال کے ہو رہے ہیں, وہ ہر طرف سے کیا سن رہے ہیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے زندگی میں, صرف پیسہ کمانا. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ڈونٹ ٹیل دیم دا ویلیو آف فائنانس اینڈ فائنینشیل انڈیپینڈنس, اور کیا ویٹیج ہے ان سب. یہ بہت ضروری چیز ہے. جب وہ ٹینز میں آ جائیں تو ان چیزوں کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری چیز ہے. اب ایک بچہ 5 سال کا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی تو ہر وقت یہ سن رہا ہے نا کہ مٹیریلسٹک چیزیں سب سے ویلیوبل ہیں, وہ بھی ابزارو کر رہا ہے اسی نظریے کو. تو یہ سب سے غلط چیز ہے. بچہ کس ایج سے یہ چیزیں ابزارو کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بیٹا, 0 to 7 جو ہے نا, مکمل طور پہ برین اپنے تمام تر فنکشنز بنا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنالٹی کی تمام میجر traits inclusive of all the emotions, hate, love, reaction, crying, وہ ساری چیزیں 0 to 7 بن جاتی ہیں. آنے والا جو پھر 7 کے بعد 14 تک جب وہ پہنچے گا, وہ اس پہلے 7 سال کی ریپلیکیشن ہے انہینسڈ ورژن میں. کیسے کہ اگر 3 سال میں آپ نے اس کو ضدی اور ہر بات میں یس سننا ہی بتایا ہے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں کہ 12 13 11 میں وہ ایک دم سے کوئی جادو ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے ضد سکھائی ہے تو وہ ضد ملٹیپلائی ٹو 100 ہو جائے گی اس وقت تک. ٹھیک ہے نا, آر یو گیٹنگ می؟ بیکاز آپ کا سوال یہ تھا کہ ڈیولپمنٹل اسٹیج کیا ہے, تو وہ پیدائش سے لے کے 7 سال تک اپنی تمام تر ڈیولپمنٹ کر چکا ہوتا ہے. اب آپ نے تمیز, اخلاق, اقدار سکھائی ہیں, توجہ دی ہے, پیار دیا ہے, رات کو آپ نے کوئی اس کی اپنی مادری زبان میں کوئی کہانی سنائی ہے, یا آپ کبھی کبھی کہانی سناتا ہے فادر, تو وہ اسی کا شوق رکھے گا. ٹھیک ہے, ایک بچہ جو ایک انتہائی ٹاکسک چیزیں دیکھ رہا ہے اور سارا دن گیجٹ میں انوالو ہے, تو آبویسلی پھر اس کا 7 to 14 بھی بڑا ٹف ہوگا. یہ میں نے اکثر سنا ہے, یہ والا جو کانسیپٹ ہے 0 to 7 ایک سیم ہے.
میرا خیال ہے شاید کچھ ملک ہیں جہاں پہ اسکول اسٹارٹ ہی 6.5 سے ہوتا ہے اور اس طرح سے مختلف. سو دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو ورک اراؤنڈ اٹ. کچھ اسکولس میں 7 سال تک کے بچے ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں اور ان کی گروپنگ کر کے ان کو اکٹھا پڑھا رہے ہوتے ہیں. مگر پریڈومیننٹلی پاکستان میں ایسا ہو نہیں رہا. پاکستان میں ابھی بھی وہی ہر سال ایک کلاس جمپ ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ والا طریقہ بہتر ہوتا ہے یا وہ والا طریقہ بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں بیٹے مدثر سب سے زیادہ جو بات پرومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں, آپ کے ملک میں تعلیم کا ویٹیج کیا ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے ملک کا 2 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, ٹھیک ہے نا. 1% پریولیج کلاس کی تو ہم اس وقت بات نہیں کریں گے نا. جب ریزن کیا اتنے بچے باہر ہیں بیٹے؟ سب سے بڑی چیز آپ اپنے ملک کی, ہم غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. جو بیسک مطلب ہم کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹل کنٹریز, میرے خیال میں ہم ان میں بھی نہیں آتے. اور انفارچونیٹلی حالات خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے ہیں. ایک انسان کی جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں ان میں روٹی سب سے پہلی چیز ہے نا. جن بچوں کے پاس کھانے پینے کا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے, اب کتنے سارے ماڈلز ایسے ہیں جو ان کو چھوٹی چھوٹی اسٹالز یا ان چیزوں پہ کام کرنے والوں کو لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اب تم پڑھو. لیکن دیکھو بیٹا, ایک بچہ ہے 13-14 سال کا ہو چکا ہے اور اس نے وہ جو پیچھے کے سارے سال ہیں کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی, اس کو تعلیم کی طرف لانا ایک بہت بڑا اپنے آپ میں چیلنج ہے, بہت بڑا مشکل کام ہے. جب میں نے آپ کو نمبر بتائی, بہت الارمنگ نمبر ہے. 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں کے باہر ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی کتنے سارے ماڈلز ہیں کہ وہ جہاں اینٹوں کے بھٹوں پہ بچے کام کرتے ہیں تو ان کو برک کا کام بھی ساتھ ساتھ وہ اپنا کریں اور وہیں پہ کوئی اسکول ڈیولپ کیے. بڑے سارے بہت سارے جن کو ہم کہتے ہیں نا فلاحی ادارے, وہ بیچ میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. لیکن بیٹا اس طرح سے فروٹ نکل نہیں رہا نا, اس طرح سے ہمارا پرسنٹیج کہیں انڈیکیٹ نہیں ہو رہا نا. اس کی وجہ یہ ہے بیٹے جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہ جو گروپنگ والا یا جس کو ہم کہتے ہیں نا لرننگ تھرو کولیبریشن اینڈ اوپن ہینڈیڈ لرننگ, جس میں ایک آپ کی ریجو ایمیلیا کی اسٹریم ہے, ایک آپ کا برٹش کریکلم ہے, ایک آپ کا فن لینڈ کا کریکلم ہے, وہ اپنے اپنے طریقے, یا ان سب میں سے آپ اپنا ایک پلیٹر ڈیوائس کر لیں, وہ کتنے لوگوں پہ اپلائی ہو رہا ہے بیٹا؟ وہ پرسنٹیج تو کچھ بھی نہیں ہے. پلیٹر کوئی نہیں ہے. پاکستانی پلیٹر جو ہے نا میرا بیٹا, وہ اتنا مکس ہے, اتنا مکس اینڈ مرج ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ نہاری پہ نوڈل ڈال کے کھا رہے ہیں یا نوڈل پہ نہاری ڈلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ حالات اتنی عجیب و غریب اس میں ہیں. دیکھیں اب میں یہ نہیں کہتی کہ جو پریولیج کلاس ہے اس کا بچہ تو سب کچھ لے رہا ہے, وہ جو ایک پرائیویٹ اسکول وہ زبردست ترین ہے, نہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا وہ کتنا پرسنٹیج ہے جس کو وہ کیٹر کر رہے ہیں. باقی جب میں آپ کو بتا رہی ہوں 2.5 کروڑ تو اسکولوں سے باہر ہیں. اب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں. پبلک سیکٹر ایجوکیشن کس طرح اسٹرگل کر رہی ہے, کس طرح ہمارے پاس, اگر آپ کیمبرج کو ہٹا دیں تو آپ خود دیکھیں کہ ہمارے میٹرک والے بچے کا آگے فردر ایجوکیشن میں کتنی اس کی اسٹرگل ہے. اگر وہ انٹرویو کے لیے بیٹھتا ہے وہاں کتنی بری طرح ہیزیٹیٹ کرتا ہے, کیونکہ بیٹے ہم نے زبان کو بینچ مارک بنایا ہوا ہے. انٹرنیشنلی پورے گلوب میں کہیں ایسا نہیں ہے. علم ایک چیز ہے, زبان آنا ایک چیز ہے. یہ 2 فرق چیز. شاید وہ لڑکا جس کو شاید انگلش نہیں آتی وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, وہ زیادہ پرابلم سالونگ جانتا ہو, وہ زیادہ اچھا ٹیم ورک کر سکتا ہو, اس کا کیلیبر بہت بہترین ہو, مگر ہم نے ایک بہت بڑا بیریئر لگا دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی انٹرویو تو ہوگا ہی آپ کا انگلش میں. بیریئر کیسے بنا؟ یہ بچپن سے بننا شروع ہوا کہ ایک بچہ جو پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے اس کی انگلش اچھی ہے اور ایک بندہ جو پبلک اسکول میں جا رہا ہے اس کی انگلش اچھی نہیں ہے, کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھو بیٹے اب یہ جو سوال ہے بڑا ہی حسین ہے. اس وقت تو میری پیدائش بھی نہیں تھی جب ہمارے 4 فادرز جو ہیں غلامی میں تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بیریئر تو میرا بیٹا ادھر سے شروع ہوا نا, جب انہوں نے کہا کہ بر صغیر پاک و ہند کا لوکل جو ہے نا وہ اس کے برین کے 80% کو کام کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم 33 نمبر لے لو, یو کالا مین تم 33 نمبر لے کے پاس ہو, گورا مین نیڈز 75%. آر یو گیٹنگ می؟ انہوں نے اس 200 سال میں آپ کو کیا بتایا کہ میری زبان بہتر ہے, میرا کپڑا بہتر ہے, میرا طریقہ بہتر ہے, میرا گفتار بہتر ہے, میری پوئٹری بہتر ہے. اور آج تک ہم یہی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم غلام ذہن ہیں اور ہم
جو ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں وہ غلامی والی لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کیمبرج سسٹم کی بات کریں, اربوں خربوں روپیہ کیمبرج سسٹم نہیں کماتا ہر سال ہمارے ملک سے, کماتا ہے یا نہیں کماتا؟ اگر ہمارا سسٹم اپنا ہو ایجوکیشن کا اور اتنا اسٹرانگ ہو کہ یہی ہے بھائی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے تمہارے لیے, تو کیا امیر غریب ہر انسان وہی تعلیم لینے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہم نے ہر چیز میں کیڈرز الگ الگ نہیں بنائے ہوئے؟ کیا ہم نے بینچ مارک گورنمنٹ نے یا کوئی پالیسی بنی ہے کہ ہم ایسا بنائیں یا اس طرف سوچا ہی نہیں گیا؟ بنائے تھے نا, مدرسے بنائے گئے. دیکھیں اگر میں آپ سے بات کروں بیٹے کہ ایک نیشنل کریکولم امپرووائز نہیں کر سکتا چیزوں کو, کر سکتا ہے, لیکن ہمارے حالات اتنی بری طرح خراب ہیں, بیسک نیسیسٹیز کی اسٹرگل اتنی شدید ہے کہ علم اس تمام دوڑ میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. علم تو ایک لگژری بنا دیا نا ہم نے, نیسیسٹی تو اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے, وہ تو ایک لگژری ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اب کس کی کیا استطاعت ہے, میری بھئی یہ اوقات ہے میں ادھر والے میں جا رہا ہوں, اس کی کیا اوقات ہے تم ادھر والے میں جا رہے ہو, اور پھر نا وہ ایک اسپائرل چل پڑتا ہے, پھر اس کے سرکل بھی اسی طرح کا ہے. سو اس کی کلاس میں وہی بچے ہیں جس کے پیرنٹس اس طرح کے سرکل میں تھے, اور پھر اس کا سوشل سرکل بھی اسی حساب سے ہے. طبقاتی فرق, سیدھی بات جو ہے, طبقاتی فرق ہر چیز پر حاوی ہے, چاہے اب وہ علم کا ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ انسانی عام زندگی کی چیزیں ہیں. پومپ اینڈ شو سب سے زیادہ پریورٹی پہ ہمارے ملک میں ہے. دیکھیں آپ اپنے برادر ممالک میں, جو پاکستان بنا ہے نا, اس کی سراؤنڈنگ میں جو 6-7 ہیں, ان میں بھی آپ جا کے دیکھیں تو ہر آدمی اپنے بجٹ اور اپنی حیثیت کے حساب میں چل رہا ہے. یہ وہ واحد ملک ہے جہاں ایسا نہیں ہے کچھ بھی. ہر آدمی ہر کچھ ایسے کرنا چاہتا ہے جیسے وہ بالکل اپنی چادر سے نکل کے, اور آپ دیکھیں جو تو آپ کا ایلیٹ اسکول افورڈ کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے, خوشی خوشی کرے آئے وہاں. دیر آر سو مینی پیرنٹس بیٹے جو کہ بہت بری طرح اپنی چھوٹی سی سیلری میں اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی پھر اپنا بچہ یہیں لا رہے ہیں مجبوری میں, سخت ترین مجبوری میں بیٹے. ایٹ ٹائمز اٹ از ناٹ پاسبل فار دیم ٹو پے دا فی. پرائیویٹ اسکول کی اتنی فیسیں زیادہ کیوں ہے, ریزن کیا ہے؟ دیکھو بیٹے, ٹیچر ٹریننگ پہ خرچہ ہوتا ہے, انوائرمنٹ پہ خرچہ ہوتا ہے. ایک ایسا اسکول جس کے اندر بچوں کے لیے بیسک فیسیلیٹیشن کو پرووائڈ کیا جائے تو اس پہ پیسے تو لگتے ہیں نا میرا بچہ. ہم یہ کہیں کہ وہ صرف ارن کر رہے ہیں, پاکستان کی شرح تعلیم, شرح خواندگی کو اوپر لانے میں پرائیویٹ آرگنائزیشن نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا. اور یہ بھی پھر میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی, جو پرائیویٹ اسکولس کی چینز کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک تو یہ بلیم گیم ہے نا کہ یہ تو بس لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لیکن پاکستان کی بنیادی تعلیم کے اوپر, اس کی شرح خواندگی کے اوپر جو ڈفرینس ڈلا ہے اسٹارٹنگ فرام 1947 ٹل ڈیٹ, وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن نے بہت ساتھ دیا, بہت آگے لے کے گئی ہے. بیسک کیا ڈفرینس ہے اگر آپ ایک کمپیریزن کرتی ہیں پرائیویٹ اسکول کا اور ایک پبلک اسکول کا, بیسک کیا فرق ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ شفٹ آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کی ہر چیز میں؟ دیکھو بیٹے, میں پیرنٹ باڈی سے بھی بات کرتی ہوں, ٹیچر باڈی سے بھی بات کرتی ہوں, اور کہیں کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھتی ہوں تب بھی یہ کہتی ہوں. ابھی ایک نیشنل کانفرنس ہوئی تھی اور اٹ واز اے کائنڈ آف اے سمپوزیم جس میں کافی سارے لوگوں نے کافی اس چیز پہ ڈیبیٹ کیا, کریکلم کیا ہونا چاہیے. 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے, غریبوں کا بھی تو حق ہے, غریبوں بالکل ہے. اگر ملکی سطح پہ اقدامات 0 ہیں یا بہت ہی کم ہیں تو پھر بہت مشکل لگتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ اس میں اپنے تئیں کچھ چیزیں کر سکتا ہے, وہ حکومت تو نہیں ہے نا ملک کی, وہ کتنا کریں گے, کس طرح اس کو سپورٹ کریں گے. آپ نے پوچھا کہ کیا بنیادی فرق ہے, کانسیپٹ بیس لرننگ اور کانٹینٹ بیس لرننگ کا فرق ہے. ایک جملے میں بتاؤں تو کانسیپچول لرننگ, اوپن اینڈڈ لرننگ, اور کلوزڈ ایج کانٹینٹ بیس لرننگ کا فرق ہے. میں ایک پیرنٹ ہوں, میں نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانا ہے, کیا چیزوں کو میں نوٹس کروں, کیا چیز بیسک سٹیپس لوں تاکہ میں ایک اسکول کو اسیس کر سکوں,
ٹیچرس کو اسیس کر سکوں اور ان سب چیزوں کو, اور تاکہ میں ایک ڈیسیژن لے سکوں کہ یار میں نے اپنا بچہ اس اسکول میں کروانا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات, کیونکہ میں ایک ارلیئر پریکٹیشنر ہوں, تو میں ارلیئر پہلا والا سال جب آپ ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں کہ اب میں نے پی جی یا نرسری میں اس کا ایڈمیشن کرانا ہے, ٹھیک ہے, 85% ولید ہمارے اسکول بچے کو اسکول میں لینے سے پہلے, آپ غور سے سنیں میری بات کو, بچے کو اسکول میں لینے سے پہلے کہتے ہیں کہ اچھا کل اس کا ٹیسٹ ہوگا, حروف تہجی, اردو کے 36 حروف تہجی اسے پہلے سے آتے ہو, A to Z اس کو بڑی خوبصورت لکھنی پہلے سے آتی ہو. اب یہ بات ہو رہی ہے 4-4.5 سال کے بچے کی. تو میرا سوال ان اسکولوں سے یہ ہے کہ پھر آپ کیا سکھائیں گے؟ پھر آپ اس بیچارے کو اسکول میں آنے کے بعد آپ اسے, یہی ہوتا ہے نا فونک اویئرنیس ہی ہوتی ہے نا, حروف تہجی کی بنیادی, چاہے اپنی زبان سیکھ رہا ہو, چاہے اپنی ملک کی قومی زبان پہ آپ کام کر رہے ہو, یا آپ انگلش کے لیے انگلش میڈیم جو بھی فنولوجیکل اویئرنیس ہے وہ دے رہے ہوں. اب ہم اس کے قطع نظر بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ بچہ سب سے پہلے کیا سیکھتا ہے. اگر قرآن بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے حروف ہی سیکھتا ہے نا, کہ آ ب یہ الفاظ ہیں. تو 80% اسکولوں کی ڈیمانڈ آپ سے کیا ہے کہ اس کو جی پرائمری ٹرچری کلرز پہلے سے پتہ ہوں, اس کو حروف تہجی بھی آتے ہوں, اس کو A to Z بھی آتا ہوں. تو پھر آپ اس بچے پہ کیا ایفرٹ ڈالیں گے, اس کی فائن موٹر اسکل پہ کیا کام آپ کریں گے اگر آپ اتنا پرفیکشن چاہ رہے ہیں. سو دس از وین دے اینڈ اپ. اچھا جی اب کیا ہو گیا, اب ایم اے کر لیا ہے بچے نے, ایم اے میں گولڈ میڈلسٹ ہے, بڑا جناب والا, وہ ساری زندگی نا بڑے فخر سے ہمارے پیرنٹ بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ میں گیدرنگز میں بیٹھتی ہوں. اٹس ناٹ دیٹ کہ جہاں میں پڑھا رہی ہوں ہر طرح کے لوگ, میرے بیٹے نے جو کبھی بی نہیں لیا زندگی میں, کبھی اس کا بی نہیں آیا, یہ کوئی اتنی فخر کی بات نہیں اگر بی نہیں آئے. بے شک سی بھی آئے, بے شک ڈی بھی آئے, پہلی بنیادی ضرورت علم کی انسان بننا ہے. اس کے اندر تمام ڈیٹا جمع کرنا نہیں ہے, اس کے لیے کمپیوٹر بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں, آپ ایک کلک کرو گے وہ آپ کو دے دے گا. اب جب ہم بات کرتے ہیں انسانیت یا انسان سوشل اینیمل ہے, اس کی کیا بیسک نیڈز ہیں, تو بچوں کو سوشلائز کرنا آنا چاہیے. آپ دیکھیں زیادہ تر بچوں کو میں نے دیکھا وہ لڑائی کرتے ہیں, سوشلائز ہیں, شیئرنگ, کیئرنگ, سٹنگ ٹوگیدر اینڈ شیئرنگ ون آف دا ٹوائے, یہ بنیادی چیز ہے بیٹا زندگی کی, یہ زیادہ ضروری ہے. آپ کیوں ہم سمجھتے ہیں جو میرا اوپینین ہے, چاہے وہ پولیٹیکل اوپینین ہے, دین کا اوپینین ہے, کپڑے پہننے کا اوپینین ہے, جس طرح کا بھی اوپینین ہے, میرے اوپینین کے علاوہ کوئی اوپینین ہے ہی نہیں. میں سننا ہے جاؤ بھائی جاؤ, تم تو ہو ہی پاگل. یہ رویہ ہے ہماری سوسائٹی کا یا نہیں ہے؟ تو یہ رویہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے اسکولوں میں کتاب اور کاپی پہ کام کیا ہے, شخصیت پہ کام نہیں کیا. اگر اسکول شخصیت پہ کام کرے گا تو بچہ ایک مکمل انسان بن کر نکلے گا, جو بہت ضروری چیز ہے. اچھا, آپ نے کہا ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آپ نے پیرنٹس کو اگر دیکھنا ہو تو آپ نے بات کی کہ انسان, کوئی ایسا اسکول ہے اس ٹائم جو بچوں کو انسان بنا دے اور ہم اس میں ایڈمیشن لے دیں اور جا کے دیکھیں بچہ بڑا ہو اور وہ انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے اور ہر چیز ہو جائے آٹومیٹک؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ 76 سال سے انجینئر ڈاکٹر کوئی نہیں بن رہا, کوئی نہیں بن رہا. ایسا نہیں ہے بیٹے, گول اس کا ابھی بھی دیکھیں وہی انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر. بیٹے ہم نے اپنے بچپن میں ڈائری میں ہمیشہ یہ لکھا ہے انجینئر اور ڈاکٹر. میں آپ کو بتاؤں بیٹے, قابل انسان کے یہ دو ہی کیڈر ہیں. لڑکی ہے نا, بیٹی ہے تو ڈاکٹر, لڑکا ہے تو انجینئر. پانی پلا دیا ماں کو تو اللہ اچھا سا انجینئر بنائے, اگر بیٹے نے پلایا ہے. بیٹی نے چائے بنا کے لا کے ابھی رکھی نہیں, او ماشاء اللہ میری بیٹی, اللہ اچھا سا ڈاکٹر بنائے. یہی دو پروفیشن ایگزسٹ کرتے تھے 76 سال سے, جب سے 1947 سے بن گیا نا پاکستان. اب وہ غلامی والا ٹینیور ہم ابھی بات نہیں کر رہے. اب آپ نے پوچھا کہ انسان, تو دیکھو انسان تو بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم آپ بیٹھے, ہم اسی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسان ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. چلو اب اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو شامل حال کرتے ہوئے ایک تجزیہ کرتے ہیں یا ایک بنیادی اپنا مفروضہ بناتے ہیں کہ انسان بن رہے ہیں. اب درجات کیسے ہیں
کیا اچھے بن رہے ہیں, کیا برے بن رہے ہیں, پبلک سیکٹر کیسے والے بنا رہا ہے, یہ ساری چیزیں بیٹا مکس اینڈ مرج میں چل رہی ہیں. ہم ایسی بھی باتیں سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے ساری زندگی ٹاٹ والے اسکول میں پڑھا اور پھر وہ بہت کامیاب ہو گیا. تو کامیابی اور علم کو نا ہم ایک ہی ڈبے میں رکھ کے دیکھتے ہیں. ہم بچوں کو شروع سے کیا سکھا رہے ہیں, اچھا بیٹے اتنی ایج کے ہو جاؤ گے تو کتنا کما لو گے. دیکھو بیٹے کمانا جو ہے نا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے مینز غلط صحیح ہزاروں ہیں. جو ایک دوڑ ہم نے لگا دی ہے نا مٹیریلزم کی, پوش لائف کی, ہر کسی کے, اب دیکھیں جیسے میں ذکر تو نہیں کرنا چاہتی تھی, کسی کی شادی اب وہ جیسے ہمارے برادر ملک میں ہوئی ہیں تو لوگ اس کو آئیڈیلائز کریں یا یہ سوچیں وہ یار ہم بھی ایسے فنکشن کریں شادی کا, یا وہ بچے اس کے اوپر بڑی ریلز بنا, انہیں نظر نہیں لگتی. ساری بات یہ ہے کہ ہم ایسے مانتے ہیں کہ تعلیم کس مقصد کے لیے حاصل کرو گے, تعلیم اس لیے حاصل کرو گے, بلکہ کسی شو پہ کسی نے مجھ سے بڑی ڈبیٹ بھی کی کہ نہیں میں تو یہی سمجھوں گا کہ تعلیم میں اسی لیے حاصل کر رہا ہوں, یا تعلیم کے حصول کی وجہ یہی ہے کہ ہم کیا زندگی میں کریں گے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں بیٹا جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری تو لی ہے لیکن پھر اپنا کوئی بزنس رن کر رہے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے, کوئی انجینئر بنا ہے پھر اس کو شوق ہے کہ وہ کپڑے ڈیزائن کرے تو وہ کہیں شاید جاب بھی کر رہا ہے اور اس کو ڈیزائننگ اتنی اچھی وہ اس کی. اب جب بات آتی ہے نا بیٹا کہ اسکولوں میں کیا ایلیمنٹ لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے یا لیک ہے, ٹھیک ہے, جس چیز کا لیک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا ووکیشنل ایکسپیرئنس, کرنے کام کو کر سکنے کی صلاحیت. کتنی ساری ریلز میں ارلیئرز اسکولس کی دیکھتی ہوں چائنا کی کہ بچوں نے نوڈلز بنائے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ باقیوں کو سرو کر رہے ہیں, پھر ایک طرف وہ برتن دھل رہے ہیں, پھر چھوٹے چھوٹے کشنز کے اوپر وہ امبرائڈری کر رہے ہیں بچے, اور وہ بھی 4-4 3-3 سال کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھو بیٹے وہ اس چیز کو ویلیو کر رہے ہیں نا, وہ اس صفائی کو, اس کوکنگ کو, اس امبرائڈری کو ویلیو کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نا یہ بھی اسکل ہے اور یہ تمہیں چاہیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نہیں, صرف اور صرف وہ جو ایک بکش نالج ہے نا اس کی ویلیو ہے. آج کل کے پیرنٹس بہت اوور پروٹیکٹ نہیں ہو گئے چائلڈ کے حوالے سے؟ بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, بہت ہی زیادہ. دیکھیں جب آپ اس کو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہل کے نہیں کرنے دیں گے تو پھر اسے کسی اسکل کا شوق, کسی کام کو کرنے کا شوق جادو سے تو نہیں پیدا ہو جائے گا. اگر سارا دن اس کا کمفرٹ زون یہ ہے کہ وہ اپنے بیڈ سے ہلے ہی مت, اب وہ 7 ایئر اولڈ ہے, 12 ہے, 13 ہے, نہ اس بات پہ کوئی ڈانٹ پڑ رہی ہے, گھر میں نوکر چاکر ہیں کام کرنے کے لیے, اگر وہ ایک ٹرے بھی اٹھائے تو فوراً دادی یا امی کہتی ہیں بیٹے تم کیوں لے آئے. یہ سب سے غلط رویہ ہے, یہ سب سے غلط رویہ ہے. جیسے والدین اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یا اگلا ٹیئر بھی لے لیں کہ جو اگلی آپ کی اس سے بڑی پیڑھی ہے, دادا دادی بھی ہیں اور والدین بھی, ان کا نظریہ یہی ہے کہ یہ تو ہمارا شہزادہ ہے. تو جب آپ کا شہزادہ یا آپ کی شہزادی اپنی خود کی بنیادی زندگی کا آغاز کرے گا تو وہ بہت مشکلات کا سامنا کرے گا. آج کل کے بچوں میں آپ اسکول میں آتے ہیں, کیا بیسک ایشوز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں کہ بہت ویری کامن ہو چکا ہے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بیٹے ڈفرینٹ طرح کی, جب آپ کی بچوں ہم اب جیسے میرا اسکول ہے اس میں ارلیئرس کے بچے مختلف گھروں سے آتے ہیں. کچھ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بات کریں کہ کیا ہمیں ٹرینڈ نظر آتا ہے, بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں, چھوٹی سی بات کو, اپنی چھوٹی سی بات منوانے کے لیے بہت زیادہ کرینکی اور موڈی ہو جاتے ہیں. ابھی تو بیٹے میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے, جیسے میں خود جب پڑھتی تھی تو ہم کہتے تھے مجھے پریشانی ہو رہی ہے کل پیپر ہے. ابھی ایک سے بڑھ کے ایک ٹرم آ گئی ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کو انزائٹی ہے, ہر کسی کو ڈپریشن ہے. اللہ معاف کرے, لوگ چھوٹا سا بچہ بھی ہوتے تو کہتے ہیں آپ نا اس کے سامنے وہ میوزک نہیں بجانا. ابھی کیا میوزک تو اسکول میں بجے گا تو اسے کیا ہو جائے گا, اس کو پتہ نہیں PSABCD کچھ لگا کے اس کو ایک لمبی سی ٹرم کا کچھ ہے, تو جیسے ہی کچھ بجے تو یہ روتا ہے. مطلب یار دیر آر ملٹیپل تھنگس کہ آپ حیران, اچھا اور وہ بچہ سن رہا ہے, ہاں, اور وہ بچہ بھی میک شور کرے گا کہ میوزک سے مجھے مسئلہ تو ہونا شروع کر دے گا کر کے ہی. اور آپ یقین کریں بیٹے میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ میوزک بھی بجتا ہے اور وہ بھی کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے. دس ہیپنس دیٹ وہ جو آپ نے بات کی نا بیٹے ولید کے اوور پروٹیکشن,
اوور پروٹیکشن کا تو کوئی عالم ہی آپ مت پوچھے نا اس وقت کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی چیز اس بچے نے ہل کے خود نہیں کرنی, نہلا بھی اس کو رہے ہیں, کپڑے بھی اسے خود پہنا رہے ہیں, کپڑے اس کے پریس بھی خود کر رہے ہیں, تو پھر اسکل یا زندگی میں دلچسپی وہ کیا لے گا. ایسے ایسے بھی بیٹا میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میم اگر دن کے 24 گھنٹے ہیں نا تو اس نے 25 گھنٹے گیجٹ یوز کیا ہے. تو آپ کو اتنا فخر ہے اس بات پہ, مطلب آپ اتنے آرام سے یہ بات کریں. آئی سائٹ اس بچے کی کمپرومائز ہو گئی, میٹا کوگنیشن, اس کے برین کے فنکشن سارے ڈیمیج نہیں ہو گئے. پھر آپ دیکھو ایک پروفیسر ہیں, اب میں ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا, ان کی ریلز میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں, کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہنے لگے کتنا رو لے گا, 1 دن روئے گا بچہ, 2 دن روئے گا بچہ, نارملی بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنا روتا ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. راتوں کو ہمیں کسی کے گھر میں چھوٹا بیبی آواز آ رہی ہوتی ہے, ان کا بیبی رو رہا ہے, ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بچہ رو کے ہی اپنی بیسک نیڈ بتاتا ہے کہ اس وقت میں بھوکا ہوں, میرے پیٹ میں درد ہے. جب بولنے لگتا ہے تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر روئے گا تو قیامت, رو لے, لیکن جو آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا دیے ہیں ان میں کمپرومائز مت کریں. ایک بار اس کے رونے پہ آپ اپنا آئی فون پکڑاتی ہیں, اس نے اپنی کنڈیشننگ بنا لی برین نے کہ میں کی آواز نکالوں گا, رونے لگ جاؤں گا, یہ فٹ مجھے پکڑا دیں گی. Are you getting me? تو you need to set some principles. اگر ہم بات کریں نا پرنسپلس کی, تو وہ نہیں جی میں نے کسی موڑ پر یہ نہیں کہا ایز این ایجوکیشنسٹ کہ ہمیں بچوں کو تھپڑ لگانی چاہیے, سختی کرنی چاہیے, لیکن ڈسپلن سکھانا چاہیے. آپ وہ کامیاب قومیں دیکھیں, ان کے اندر ڈسپلن ہے, ان کا ہر چیز کا کام ہے. یہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے, یہ عبادت کرنے کا ٹائم ہے, یہ سونے کا ٹائم ہے. یہ اب تو ہم ہر دن ریلز دیکھتے ہیں کہ جو بچے لیٹ نائٹ پیرنٹس کے ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں, صبح وہ کرینکی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. جو بچہ 2 بجے رات کو سویا ہے اور آپ 7 بجے wake up honey, today is his first day at school, I'm so excited. کیڑا ایکسائٹیڈ بھائی, اس کو نندی آ رہی. ہمارے زمانے میں ایک دم آتا تھا پانی منہ پہ, چل اٹھ, اور ہم جو سیدھا اٹھ جاتے تھے. ہسبینڈ وائف کی کنورسیشن بتا رہی ہوں نا, فلمیں دیکھ چیزیں دیکھ نا, کم آن ہنی آج اس کا پہلا دن ہے. بھائی تو اسے رات کو 3 بجے لا کے سلایا ہے, اس کے پہلے دن کا تو کنڈا کٹالا خود ہی تم نے کر دیا. اب وہ جب اسے بیٹا اٹھو جو ہے وہ رو رہا ہے کیونکہ اس کو نیند آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ جو نئی جگہ ہے, ٹھیک ہے بیگ شیگ وہ بھی لایا, جوتے رکھے, مگر آپ کے گھر کی نارمل پیٹرن ہے 3:30 پہ ہم سوتے ہیں. واہ بھائی واہ, تمغہ ملنا چاہیے آپ کو. تو اب وہ بچہ جو 3:30 رات سویا ہے, وہ صبح 7 بجے جائے گا ولید اسکول. 7 بجے وہ 3 سال 4 سال کا بچہ بچی کرینکی نہیں ہوگا. اینڈ دین they blame for this کہ 7 دن ہو گئے یہ رو رہا ہے. میں کہا بیٹے ذرا آپ اس کا سلیپنگ پیٹرن بتائیں گے. اب ان کو ہوتا ہے کہ اب تو یہ سارا سچ اگلوا رہی ہے, تو بس تھوڑا سا کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا. میں کہا تھوڑا سا کتنا, وہ کل بس کوئی 2 بج گئے تھے. میں کہا ایک بچہ جو 2 بجے سوئے گا وہ صبح 7 بجے آپ کو رو کے نہیں دکھائے گا تو کیا کرے گا. سو دین آہستہ آہستہ پھر اس کا پیٹرن چینج کریں نا. پہلے ہفتے میں اسے 9 بجے آپ اسکول لائیں تاکہ اس کو بھی تھوڑی نیند, کم از کم 6 گھنٹے کی نیند تو وہ غریب لے لے نا, پھر اس کے بعد وہ اٹھے. سو یہ ساری چیزیں کہ اوور پروٹیکشن اور جو ہماری لائف اسٹائل بن گئی ہے نا, بیٹا گیجٹ دے دو بچے کو, اچھا اس کو اچھا چیزیں اس نے گرا دی ہیں, پانی گرایا ہوا ہے, 5 سال کا بچہ ہے اسی پہ پیر رکھ کے جا رہا ہے, اچھا جلدی میٹ کو آواز دو. آپ نے نہ اسے رزق کی اہمیت سکھائی ہے, نہ آپ نے اسے یہ سکھایا ہے کہ مجھے یاد ہے بیٹے ہم چھوٹے تھے تو میری ماں پر آفرین ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو کیوں نہ, ہم 9 بہن بھائی تھے بیٹا, تو وہ اٹھا کے نا اس کو چوما کرتی تھی, چوم کے پھر رکھ دیتی تھی یا چوم کے کھا لیتی تھی. ٹھیک ہے, وہ عادت اتنی پختہ ہو گئی میرے اندر کہ اگر کہیں سے بھی گرے یا میں گرا ہوا دیکھ لو, آگے ہم قدم نہیں بتا رہے, پہلے وہ اٹھاتے ہیں. سو دیز آر لٹل ٹائنی تھنگز یو انسٹل ان اے چائلڈ, یو میک اٹ اور یو بریک اٹ. اور جو میں نے آپ سے ایک بات کہہ دی, 0 سے 7 پیار, توجہ, محبت کا ایکسٹریم لیول آپ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ چاہتے ہیں کہ اب آگے یہ جو 7 سے لے کے 14 میں یہاں ٹھیک کر لوں گا, ڈانٹ لوں گا, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پھر کوئی چیز آپ کی گرپ میں نہیں آئے گی. پھر بربادی کا جو بنیاد آف بربادی ہے وہ آپ نے رکھ دی ہے. اب آپ چاہتے ہیں بلڈنگ بڑی مضبوط اور پیاری سی بن جائے, بنیادیں تو ایسے ایسے ہلی ہوئی ہیں.
Are you getting me? تو پھر وہ کس طرح سے بچہ اچھا ہوگا. اسی دوران میں آپ اسے ڈسپلن, تھوڑا سا پیار محبت. دیکھیں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو ٹیچر بہت اونچا بولتی ہے نا اس کی کلاس اونچا بولتی ہے. جو ٹیچر خود اپنا پچ بڑا نارمل لگتی ہے نا, اور یہ میں ہمیشہ اپنی ٹیچرس کو ہوتی ہوں, بیٹے آپ اپنی پچ نیچے کریں, آپ کی کلاس شور مچانا بند کر دے گی, بیکاز یو آر یلنگ لائک اینی تھنگ. آپ اپنے فل لنگس پہ کلاس بھی کہا جا سکتا ہے. تو پھر وہ بچے سن سن کے امیون بھی ہو جاتے ہیں. ان کا امیونٹی, او یہ تو شور مچا رہی ہے, یہ تو روز شور مچاتی ہے. Are you getting me? تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کتنا پور ان کرنا ہے جس سے وہ لکوڈ اچھا تیار ہو جائے. شربت سارا کا سارا شہد بھی آپ ایک ہی گلاس دودھ میں الٹ دیں گے تو آپ اسے نہیں پی سکیں گے. اتنی مٹھاس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. آج کل جو پرائمری اسکول ہے, پہلے تو سمپل ہوتا تھا پریپ 1, اب ہوتا ہے پلے, پرائمری, پری پرائمری اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کے بعد پریپ آتا ہے. تو یہ کیا فنکشن ہے بیسیکلی, اس کا کیا پرپز ہے؟ اچھا بیٹے, یہ پچھلے میرے خیال میں 50 سال یا اس سے زیادہ سے یہی چل رہا ہے کہ 3 آپ کی اورینٹیشن یا جس کو ہم کہتے ہیں نا پری لیولز جو ہیں وہ 3 ہیں. آپ کا پلے گروپ ہے, آپ کی ایک نرسری ہے اور ایک کنڈر گارٹن ہے, جس میں کہ جو زبان کی مختلف آوازیں ہیں یا جو آپ کی لسننگ, اسپیکنگ اور ریڈنگ رائٹنگ کی ریلیشن ہے نا, اس کو فارمل کاپی کتاب میں آ جانے سے پہلے ایکسپوجر کے تھرو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. 1 کون سا لیول ہے جس میں کہ ڈیفینیٹلی پھر ایک ریڈنگ ابیلٹی, اب ہم اس وقت زبان کے قطع نظر بات کریں کہ انگریزی سکھائی جا رہی ہے یا اردو سکھائی جا رہی ہے یا سندھی یا پشتو, جو بھی سکھایا جا رہا ہے, تو اس سے نیچے اس سے پہلے کے 3 ہی لیولز ہیں جو میں نے دیکھا ہے. کیونکہ میری عمر 50 سال ہے تو میں 50 کے تجربے پہ بات کر رہی ہوں. اس پہلے مجھے نہیں پتا کون سا سسٹم رائج تھا. جب میں نے خود بھی پڑھا ہے بیٹے, تو میری پری اسکولنگ پاکستان کی نہیں ہے, لیکن پری اسکول کے یہ 3 لیولز ہیں جس میں کہ 3+ جو ہے وہ آئے گا اور چیزوں کو کا ایکسپوجر ہے, کھیلے کودے گا, سانگ سنائے گا, اور پھر کوئی ڈوڈل کرے گا, پینٹ کرے گا. اس سے پھر نیکسٹ لیول کے اندر پاکستان میں ایسے ہے کہ وہ تھوڑی بہت آپ کی رائٹنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ جو سمپل لیٹرز ہیں ان کو کمبائن کرنا کنڈر گارٹن یا KG. کنڈر گارٹن فروبیلین کنڈر گارٹن کا فارمیٹ ہے, جس میں وہ کہتا تھا کنڈر گارٹن کا مطلب ہوتا ہے بچوں کا باغ, ٹھیک ہے نا, بچے. اور باغ کیا چیز ہوتا ہے, باغ میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں, طرح طرح کی خوشبوئیں ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو فروبل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کی خوشبو, ان کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ انہیں پڑھائیں. یہ کانسیپٹ بڑا حسین ہے. لیکن جب جرمن نازیز آئے تو جرمن نازیز نے کہا کہ یہ جتنی بھی فروبیلین کنڈر گارٹن ہے یہ سب کو سیل کر دو, یہ انتہائی بکواس فارمولا ہے اور یہ سب ختم کرنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ دیٹ کہ فارمل جو ایجوکیشن ہے وہ اس طرح شروع ہوگی کہ تمام نمبر لیٹر کی انفارمیشن ان کو پاس کی جائے اور وہ ان کو لکھوایا جائے. لائک وہ جو ان کی ایک پیڈاگوجی اس نے فروبل نے لائی کہ بچے ایکسپلور کریں, ڈفرنٹ ٹائپ کے ووڈن بلاکس ہوں, ڈفرنٹ ٹائپ کے مٹیریلس کو ایکسپلور کریں, وہ سارا کچھ انہوں نے بین کر دیا. بٹ فروبل کی ڈیتھ کے بعد پھر انہوں نے اس کو دوبارہ رائج کیا, جرمنز نے بھی نا, اینڈ دے ریئلائزڈ کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اور دس نیڈ ٹو گو آن دیٹ وین دا چلڈرن آر ینگ, اور جب ان کا برین اپنی تمام تر کیپیسٹی کو سمجھنے کی کوشش میں ہے یا اس کاوش میں ہے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگس کو سمجھے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو بچے کو ایکسپوجر زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے یا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایکسپوجر, رادر دین دیٹ فارمل وہ ایک سیٹ میں اس کو بٹھا دینا اور سارا دن اسے انسٹرکشن دینا. تو ڈیفینیٹلی یہ 3 ایئر ولید بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ 3 ایئر ہونے چاہیے یا نہیں, سیدھا پہلی میں کرا دیں, وہ اب پھر پیرنٹ ڈسکریشن ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ 6 سال کا بچہ اپنا داخل کرانا چاہتے ہیں, 4 کا کرانا چاہتے ہیں, دونوں کام کرتے ہیں, کیا ان کی مرضی ہے, وہ تو 100% ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو پری اور کنڈر گارٹن اور یہ سب یہ ہے کیا, تو بیسکلی جو کنڈر گارٹن لفظ ہے نا یہ فروبل کا ہے. فروبیلین کنڈر گارٹنز جو تھیں وہ بڑی فیمس تھیں, جن میں اوپن اینڈڈ لرننگ کرائی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جب ورلڈ وار ہوئی تو ان کو بین کر دیا گیا, ان کو ڈیمولش کر دیا گیا, اور اس کے بعد کافی سالوں تک اس ماڈل آف لرننگ کو فردر پروموٹ نہیں کیا گیا.
اسی طرح ایک کانسیپٹ ہے ہمارا اٹلی کا جو کہ جس کو کہتے ہیں ریجیو امیلیا از اے سٹی اینڈ دین لورس میلاگوتسی برنگ اے ریولوشن آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. آج بھی ہزاروں لوگ پوری دنیا سے ریجیو امیلیا کا لرننگ ماڈل دیکھنے جاتے ہیں اور وہ پری اسکول کا پورے گلوب کا سب سے فیمس لرننگ ماڈل ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں انہوں نے بڑے بڑے ایٹریمز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بچے کو نیچرل مٹیریلز کے ساتھ چیزیں نمبر بنانا سکھاتے ہیں, اس کا فائن موٹر اسکل, اس کا گراس موٹر اسکل, اس کے اسکیماز, اس کے برین کے فنکشنز کے اوپر ہزاروں ایجوکیشنسٹ ہر سال اٹلی جاتے ہیں. مطلب وہ ابھی کافی سارے ممالک نے یہ کمپلشن بھی کر دیا ہے کہ وہ کوئی ایک ڈگری سرٹیفکیشن دیتے ہیں جس میں کہ ایک وزیٹیشن ریجیو امیلیا پہ جانے کا ضروری ہے. اٹس اے سٹی اینڈ سارٹ آف اے ٹاؤن ویئر دے گو اینڈ سی دیٹ کہ جو لورس میلاگوتسی واز اے ٹیچر. پاکستان میں یہ بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ یار میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, میرا بڑا ایکسپیرینس ہے. ٹیچنگ کی فیلڈ میں اس کا کیا رول ہے؟ جو زیادہ ایکسپیرینس ٹیچر ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ پاور پلے کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا ٹف ٹائم ملتا ہے ینگ ٹیچرز کو؟ بیٹے بہت زیادہ ہے, مینیپولیشن بھی ہے. پھر وہ جو آپ نے کہا نا کہ گیم, اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دماغ میں ایک چیز ہوتا ہے کہ اسکول کی ہیڈ ہوگی نا تو اس کا وزن تو 103 kg ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر کم ہے نا تو اس سے لوگ آگے پوچھتے ہیں یہاں ہیڈ کون ہے. ابھی آپ نے اپنے دل کے تار چھیڑے. کیوں نہیں لگ رہی؟ یہ میرے ساتھ بہت دبا ہوا ہے کہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ, ہیڈ کو بلا دیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا یار, میں ہیڈ نہیں لگ رہی تمہیں. تو یہ دس ہیپنس بیکاز یو نو بیٹے مدثر, کوئی یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں 20 سال پرانی جگہ پہ سارا میرا کیلیبر تھا, سب کچھ مجھے آتا تھا, سب چیزوں میں میری ACR اچھی تھی. مگر یہ لگتی نہیں ہے ہیڈ. Are you getting me? 20 سال پہلے وہ تو مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا, بنا ہی دیا, کرنے والی ذات رب کی ہے. ایک پری ازمپشن کے ایکسپیرئنس کے ایئرز, سفید بال, یہاں چشمہ اور ایسی آواز, یہ لازم و ملزوم عوامل ہیں. ویسے آپ نے ایک اچھی ٹیچر کے ساتھ ایک اچھی ایکٹر بھی ہے. یار میرے ساتھ کاٹ ان دا رانگ جاب ہوا ہے, میں ہر شو پہ یہی بتاتی ہوں. میں ادھر سے پاکستان سے نا, وہ کون ہے اپنی یار وہ کنگنا رنوت, میں اس کو ٹکر دیتی ہوں یہاں سے بیٹھ کے نا ایکٹنگ میں. لیکن چلو بھائی جو بھی اللہ نے بنا دیا اچھا ہی بنا دیا. نہیں ٹھیک ہے, ولید بھائی کی انڈسٹری میں بڑے تعلقات ہیں, آپ کو لانچ کراتے ہیں آپ کو. But you know بیٹے once we see the pattern of those people تو ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے وہی ہم صحیح ہیں. Because you know I also know certain actors, اور وہ جب بتاتے کہ ہم پوری رات شوٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا بھائی میرا تو 9 بجے سوئچ آف ہو جاتا ہے. اللہ تو نے جہاں رکھا ٹھیک ہی رکھا. اسکول دن میں چلتا ہے, شکر الحمدللہ, اسکول دن میں چل کے دن میں بند ہو جاتا. مطلب شوق تو انسان کے بڑے وکھرے ہوتے ہیں نا, لیکن جب آپ ان لوگوں کو قریب سے سنتے, آپ ان کی کہانیاں سنتے, کیا کرتے ہو, کیا یار پوری رات شوٹ ہوتا ہے, صبح 4 بجے کبھی پیک اپ ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہو یا خدایا ہم کیسے یہ کرتے, کبھی بھی نہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پلیس کیا ہوتا ہے وہی آپ کی صحیح جگہ ہوتی ہے, آپ کو وہیں ہونا ہوتا ہے. I think بڑی اچھی کنورسیشن رہی, اور تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور بڑا الیبوریٹو تھا. اس پہ تو آئی تھنک ڈسکشن چلتی رہے, تو یہ نیور اینڈنگ ہے. یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ اس ڈسکشن کو پورا کرنے کے لیے 28 سال لگ جائیں گے. نہیں, بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, لرننگ ایکسپیرینس تھا. بچوں کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں, نہیں آئی تھنک یہ بڑی کامن ایشوز ہیں جو چل رہے ہیں, اس کو ایڈریس کیا ہے. تو آئی تھنک ہمیں آڈینس کو پسند آئے گا, اور شاید اگر زیادہ چیزوں پہ ڈسکس کرنا ہو تو ہم پھر ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی تھنک بہت شکریہ آپ دونوں کا, مدثر, ولید, میں نے بہت انجوائے کیا. اٹ ساؤنڈز لائک یو نو آپ کا کتھارسس ہو رہا ہے, اور آپ اپنی ذات کی ہر لیئر کھول کے سنا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, آنرڈ اینڈ obliged. Thank you so much. Thank you.